مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو اصحاب رسول عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ غیبت کیا چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کا ایسا عیب اس کی پیٹھ کے پیچھے ذکر کرنا جو کہ اس کو ناپسند ہو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس شخص کے اندر وہ عیب موجود ہے پھر بھی اس کا ذکر کرنا غیبت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی غیبت ہے کہ اس میں جو عیب موجود ہے اور اس کو ناپسند ہے کہ تم اس کا تذکرہ لوگوں میں کرو، یہ غیبت ہے۔ اور اگر تم کوئی ایسی بات اس کی پیٹھ پیچھے کرتے ہو جو اس میں نہیں ہے تو وہ غیبت تو نہیں ہے، وہ تو بہتان ہو جائے گا۔ یعنی غیبت اس چیز کو کہا گیا۔ اب علماء کرام نے اس حدیث کے ذیل میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ غیبت کی ایک تعریف کی ہے کہ غیبت کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پس پشت کسی بھی مسلمان بھائی کے بارے میں بلا ضرورت ایسی بات کرنا، اس کا ایسا عیب بیان کرنا جو کہ اس کی ذات میں موجود ہو۔ بلا ضرورت کا لفظ اس لیے لگایا ہے کیونکہ کبھی کبھی کسی عیب کو بتانا ضروری بھی ہو جاتا ہے، اچھا، اور وہ غیبت میں نہیں آتا ہے۔ چونکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر بات غیبت نہیں ہوتی ہے، ہر عیب کا ذکر کرنا غیبت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس عیب کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ سے فتویٰ لینے آیا ہے اور اس نے کسی بھی شرعی مسئلے کے تناظر میں آپ سے کوئی فتویٰ، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور اس تناظر میں اس کو کسی کی غیبت بھی کرنی پڑ رہی ہے تو وہ پھر غیبت نہیں ہوگی، چونکہ وہ اس کا ایک شرعی مسئلہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تشریف لائی اور انہوں نے کہا کہ ابو سفیان ایک بخیل شخص ہیں اور وہ گھر کا پورا خرچ نہیں دیتے ہیں، تو کیا ان کے علم میں لائے بغیر میں اتنا خرچ ان کے مال میں سے لے لوں جو گھر کے بچوں کو کفایت کرتا ہو، ضرورت پوری کرتا ہو؟ حضور نے فرمایا دستور کے مطابق لے لو۔ علماء نے اب اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ اگرچہ بظاہر کسی کے بخل کو بیان کرنا یہ غیبت ہے، عیب ہے، لیکن یہاں ایک شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں، لہٰذا جہاں بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ بیان کر دینا غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی مشورہ طلب کیا جاتا ہے۔ اب مشورے کے ضمن میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسی کا کوئی عیب ظاہر کر دیتے ہیں تو وہ غیبت میں نہیں آئے گا، کیونکہ مشورہ ایک امانت بھی ہے، اور جب کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے دیانتداری کے ساتھ، اور مشورہ مانگنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ نقصان سے بچا جائے۔ گویا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے کوئی بات بتانا یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ چونکہ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زور و شور ہے ہمارے ہاں الیکشن کا، اور ایک دوسرے کے لیے مطلب ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور کمپین چل رہی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی کے کچھ عیوب، کچھ ایسی چھپی ہوئی باتیں بھی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس تناظر میں کوئی کہے کہ یہ کسی کی غیبت کی جا رہی ہے۔ اگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے بارے میں کوئی صحیح بات بتائی جائے، بلکہ اس کو اگر میں کھل کر بات کروں تو اپنے ملک کے نقصان کو بچانے کے لیے، ملک کے ساتھ جو لوگ غداری کرتے ہیں، ملک کو جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں اور جو ملکی وسائل ہیں ان کے ساتھ کرپشن یا کسی بھی ذریعے سے نقصان پہنچاتے ہیں، اگر ان میں خیانت موجود ہے تو کسی کو گائیڈ کرنا اور کسی کو ان کے عیوب اس معنی میں بتانا، کسی کے نجی اور شخصی عیوب یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ نقصان سے بچانے کے لیے اگر بتایا جاتا ہے، کوئی مشورہ لیتا ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں، مجھے کس کو سپورٹ کرنا چاہیے، تو اگر وہ کسی کے وہ عیوب بتاتا ہے کہ جس سے وہ ملک کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے تو یہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا، یہ چیزیں غیبت میں نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، تو اگر اصلاح کرنے سے کسی عیب کو بیان کیا جائے تو وہ غیبت میں نہیں آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک لشکر روانہ کیا، اس کا ایک امیر بنایا، تو جو امیر تھے انہوں نے ایک موقع پر اپنے لشکر والوں سے کہا کہ آگ جلائی اور اس میں کود جانے کا حکم دے دیا۔ اب لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا کہ امیر کا حکم ہے کود جاتے ہیں، بعض نے کہا نہیں کودتے ہیں۔ جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے امیر کا ذکر فرمایا، حضور نے اس بات کی مذمت بھی فرمائی
کہ اس کا تمہیں آگ سے بچانے کے لیے تو میں آیا ہوں، آگ میں نہیں جانا ہے۔ لیکن یہاں پر علماء نے لکھا ہے اس امیر کا یہ عیب جو لا کر ذکر کیا گیا یہ اصلاح کی غرض سے تھا، تاکہ اس امیر کی بھی اصلاح ہو جائے اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہے، اس نقصان سے بچانے کے لیے بھی کسی کا عیب ذکر کر دیتے ہیں تو غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ بالخصوص بعض دفعہ کوئی شخص مظلوم ہوتا ہے، کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی مظلوم شخص ہے اور وہ اپنے آپ سے ظلم دور کرنے کے لیے ظالم کی بات کرتا ہے، اس کے عیوب بتاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتی ہیں۔